السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات کو سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی فجر کی اذان سے 2-2.5 گھنٹہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یعنی جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش۔ جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، سمائے دنیا پر آ جاتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اب وہ کیسے آتا ہے یہ نہیں بتایا گیا، بس یہ ماننا ہے کہ وہ آتا ہے، نزول فرماتا ہے، لیکن وہ کیسے آتا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ لہذا اس کے بارے میں سوچنا، تحقیق کرنا، اس کے بارے میں باتیں بنانا، یہ سب عقیدے اور منہج کے خلاف ہے۔ بس یہ کہا گیا وہ آتا ہے، نزول فرماتا ہے، تو وہ ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ اس کی شایان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد کو پوری کر دوں، جو مانگے میں اسے دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو شخص مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں۔ یعنی سحر کا وقت، رات کا آخری تہائی حصہ بہت ہی قیمتی، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی گھڑی ہوتی، گناہوں سے مغفرت کی گھڑی ہوتی، اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف رمضان میں، نہیں، ہر رات کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، کون ہے مانگنے والا مانگے میں اس کی مراد کو پوری کر دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ مبارک گھڑی، یہ مبارک وقت ہر رات کے آخری حصے میں ہمیشہ رہتی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ رات کے آخری پہر میں بیدار ہونا، یہ رمضان گویا ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہر آدمی جو روزے دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، سحر کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ یہی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، یہی مانگنے کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی،
کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں میں کم سوتے، رات میں کم سوتے، یعنی رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر کے وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رات میں یہ کم سوتے ہیں، سحر میں بیدار ہو کر کے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. تو یہ سحر کا وقت بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے. اس میں جاگنا اور اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.